السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد، شزونہ اور دیگر شہروں کی فتح۔ موسیٰ بن نصیر تابعین میں سے تھے۔ آپ المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے جبل جلیل کے معرکے میں گرفتار ہو کر آئے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دیر غلامی کی زندگی گزاری۔ آخر آپ کے حسن سلوک اور اسلام سے محبت کو دیکھ کر بنو امیہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کافی عرصہ وابستہ رہے۔ موسیٰ بن نصیر کی سیاسی زندگی کا آغاز خلیفہ عبد الملک کے دور سے شروع ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کو بصرہ کے خراج کی تحصیل کا افسر مقرر کیا گیا۔ پھر وہ 99 ہجری میں افریقہ کی جانب مغرب کے والی بنا دیے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی اور اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبدالعزیز کی سرکردگی میں افریقہ کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا، یہاں تک کہ یہاں سے وحشی اور جنگجو بربریوں نے موسیٰ بن نصیر کی مکمل اطاعت قبول کر لی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے افریقہ کے مختلف حصوں میں اپنے نائب مقرر کیے، کیونکہ وہ اکیلے اتنی بڑی ریاست کا انتظام نہیں سنبھال سکتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے کارنامے سے خوش ہو کر ان کو تنبہ کا حاکم بنا دیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا۔ جب اندلس کی مہم پیش آئی تو موسیٰ بن نصیر نے ہی طارق بن زیاد کو بربریوں کا ایک منظم لشکر دے کر بھیجا۔ آپ کو طارق بن زیاد سے انس بھی تھا اور وہ آپ کے بیٹے کے قائم مقام بھی تھے۔ طارق بن زیاد بھی ان کو کچھ کم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان کو سردار، حاکم اور اس کے علاوہ ایک شفیق باغ کا رتبہ بھی دیتے تھے۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی حکم عدولی کی تھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اسی حکم عدولی کی وجہ سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان خلیج کا ایک بڑی اسی حکم عدولی کی وجہ سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان خلیج کی ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر 14,000 فوجیوں کا لشکر لے کر اندلس میں آئے اور آتے ہی طارق بن زیاد کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ان کی معزولی کا حکم جاری کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی وقت فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور طارق بن زیاد کو صفائی کا موقع بھی نہ دیا۔ ان سے گفتگو تو دور کی بات بلکہ ان سے ملنا بھی پسند نہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر کے لشکر میں بہادر عرب اور بربری فوجیوں کے علاوہ عربوں اور بربریوں قبیلوں کے مختلف ممتاز قائدین و سردار بھی شامل تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے رمضان المبارک 93 ہجری میں جزیرہ خضر کی جس پہاڑی پر قیام کیا وہ آج بھی جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے شہنشاہ سبتا کاؤنٹ جولین کو رہنمائی کے لیے اپنے پاس بلوایا۔ موسیٰ بن نصیر دربار خلافت میں ایسی فتوحات اور کارہائے نمایاں پیش کرنا چاہتے تھے کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو، اس لیے انہوں نے اپنی فتوحات کو اس طرح وسعت دینے کا پروگرام بنایا کہ وہ اندلس سے قسطنطنیہ ہوتے ہوئے سرزمین شام میں داخل ہوئے اور دارالخلافت دمشق کو خشکی کے راستے اندلس سے ملانے کا پروگرام بنایا۔ اس پروگرام کی منظوری کے لیے پروگرام کی تفصیل دربار خلافت میں بھیجی، کیونکہ اسلامی لشکر کا حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ دربار خلافت کے محکوم تھے اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر فوجی ان کا حکم ماننے کے مجاز نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے دربار خلافت کو ساری تفصیل کے ساتھ مطلع فرما کر اجازت طلب کی۔ موسیٰ بن نصیر سخت کشمکش میں تھے کہ کب دارالخلافت سے اجازت نامہ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تھے اور ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ اس لیے ان کو جلدی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی کے اندر ہی اسلامی فتوحات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تاکہ مسلمان دوسرے ممالک میں بھی سکھ چین کی زندگی گزار سکیں۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کی حکم عدولی کی وجہ سے ان سے ملنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے تلیتلا جانا بھی پسند نہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر کاؤنٹ جولین کے مشورے سے غیر مفتوحہ علاقوں کا رخ کیا۔ ان علاقوں میں وہ علاقے بھی شامل تھے جنہیں طارق بن زیاد نے فتح ضرور کیا تھا اور حکومت بھی قائم کی تھی، لیکن طارق بن زیاد کے آتے ہی
یہاں کے سردار باغی ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہاں اسلامی حکومت قائم نہ رہ سکی۔ موسیٰ بن نصیر نے ایسے علاقوں کی طرف بھی رخ کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ موسیٰ بن نصیر نے شیزونہ پر لشکر کشی کی اور معمولی مقابلے کے بعد اس شہر پر اسلامی پرچم بلند کر دیا۔ شیزونہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ یہ گات خاندان سے پہلے اندلس کا پائے تخت رہ چکا تھا۔ یہاں مضبوط ترین قلعے اور عمرہ عمائدین کے شاندار محل موجود تھے۔ اس سے قبل یہاں کے باشندوں نے جزیے کی شرط پر طارق بن زیاد سے صلح کر لی تھی، مگر اطاعت قبول نہ کی تھی۔ اسلامی لشکر کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اہل شہر محصور ہو گئے اور مسلمانوں سے ایک زبردست مارکہ آرائی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ وہاں موجود کلیسا کے پادریوں نے اپنی شعلہ بیان تقریروں سے نوجوانوں کے خون گرما دیے۔ گرد و نواح کے علاقوں سے بھی نوجوان عیسائی صلیب کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ وہ کلیسا اسی شہر کا کلیسا تھا جسے اندلس میں مرکزیت کی حیثیت حاصل تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے آتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور اپنے جاسوسوں کو فوجی تعداد معلوم کرنے بھیجا۔ اطلاع کے مطابق اس شہر میں لڑنے مرنے والوں کی تعداد اسلامی لشکر سے 3 گنا زیادہ تھی اور مالکا وغیرہ سے مزید عیسائی فوجی رضاکار آ رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے مشورے کے لیے سرداروں کو طلب کیا، جن میں الارا الفرم عرب اور جنگجو بربری شامل تھے، جن میں جابر اور قیس بن عامر جیسے جرئی اور شجاعت کے پیکر موجود تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، گو کہ دشمن کی تعداد ہم سے تگنی ہے، سامان جنگ اور رسد کی فراوانی ہے، ان کے قلعے مضبوط ہیں اور فصیلیں ناقابل تسخیر ہیں، لیکن اہل ایمان کے سامنے یہ خش و خاشاک کا ڈھیر ثابت ہوں گی۔ اپنے ارد گرد مضبوط حصار قائم کر کے بھی انسان موت سے فراری حاصل نہیں کر سکتا۔ موت نہ تو وقت سے پہلے ہوگی اور نہ وقت مقررہ کے بعد، ذرا سا بھی موقع دیتی ہے۔ کافر موت سے ضرور ڈرتے ہیں، لیکن مومن تو موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ موت خود مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں شوق شہادت ہی یہاں لے آیا ہے۔ ہم قرون اولا کے مسلمانوں کی عظمت کے امین ہیں۔ ہم کافروں پر یہ ثابت کر دیں گے کہ جنگ افراد کی کثرت سے نہیں، بلکہ ایمان کی قوت اور اللہ جل شانہ و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے جیتی جاتی ہیں۔ یہ سن کر سب سرداروں نے یک زبان جواب دیا، جناب امیر، ہماری تلواریں نیاموں سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی ہیں۔ ہمیں حکم دے تاکہ ہم ان کی دھاروں سے دشمنوں کے سینے چاک کریں، ان کے بازوؤں کو ان کے جسم سے الگ کریں، ان کی گردنیں ان کے تنوں سے جدا کر دکھائیں۔ ہم تو وہ طوفان ہیں جو سمندر کا بھی دل ہلا دیتے ہیں، ہم وہ جیالے ہیں جن کی ہیبت سے پہاڑ بھی رائی بن جاتے ہیں۔ ہم جب بگولوں کی طرح اٹھتے ہیں تو صحر اور دریا ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ بن نصیر بہت خوش ہوئے اور جواب دیا، شاباش، بے شک مومن کی یہی شان ہے، بس تو مارکہ حق و باطل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جابر قلعے کی دائیں جانب تمہاری زیر کمان دستے پیش قدمی کریں اور بائیں طرف سے قیس بن عامر یلغار کریں، اور وسط سے میں فوج کی قیادت کرتا ہوں اور زوردار حملہ کرتا ہوں۔ عیسائی فوج بھی مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار تھے، لہذا خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائی بھی بھاری اکثریت کے ساتھ قلعے سے باہر آ کر مسلمانوں سے نبرد آزما ہوئے۔ حق و باطل کی جنگ تھی، دونوں طرف اتنا جوش و خروش تھا کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کی صفوں میں جا گھسے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ مسلسل 4 روز تک دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ میدان میں خون ہی خون دکھائی دینے لگا، جس میں کٹے ہوئے سر اور اعضائے انسانی تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جنگ میں بہادروں کے ہاتھوں تلواریں، نیزے اور گرز تک استعمال ہوئے۔